تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ صوفی نورالعین صابری کو یہ علماء صوفیہ کی موجودگی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، حالانکہ بڑے لوگ لقب دیتے ہیں، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کے اور علماء سے مشورہ کر کے ایک لقب کا انتخاب کیا ہے، نقیب ملت۔ آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، آپ لوگ سب اس کی علماء کرام آج سے سب لوگ ان کو نقیب ملت کے لقب سے یاد کریں گے۔ بس محفل ختم ہوتے ہوتے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ پیروں کو نام سے بلانے پر جو ہے وہ بے ادبی یعنی ایک دوسرے کے جیسے نام لیتے ہیں، اسے نام لینے پہ بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی لقب دیا جاتا ہے، لقب سے پکارا جاتا ہے پیروں کو، بزرگوں کو لقب سے۔ ہم لوگ بھی لقب سے ہی پکارتے ہیں، یہ اس کی بھی ایک ثبوت ہے، بڑے دلائل ہے، اس پہ ابھی میں نہیں جاتا۔ تو ہم لوگ صوفی صاحب کو صوفی ملت کے لقب سے پکارتے تھے، اور بھی بزرگوں کو الگ الگ القاب سے پکارتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تھا، جب سے اب تک میں انتظار کر رہا تھا کہ ان کے صاحبزادے صوفی نورالعین صابری کو کوئی بزرگ و کسی لقب سے پکارے، سب لوگ اسی لقب سے پکارے۔ حالانکہ جب صوفی صاحب کا وصال ہوا تھا تبھی یہ کام ہو جانا تھا، لیکن وہ تو بڑے کووڈ کے ہنگامے تھے، سب معاملات تھے۔ مجھے بھی انتظار رہا کہ ان کے یہاں بڑے بڑے بزرگ لوگ آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو لقب دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا میری معلومات کے مطابق۔ تو ان کی صوفی صاحب کی بھی خود کی عادت تھی کہ لوگوں کو القاب سے پکارتے تھے۔ ہمارے حافظ مقصود صاحب کو قاضی دیانہ کہتے، جیسا بھی آپ نے سنا۔ ہمارے قاری نور محمد صاحب جو ہمارے پرانے ساتھی، ان کو نور المشائخ کہتے تھے۔ ہمارے حافظ غفران صاحب کو بحر العلوم کہتے تھے ماشاءاللہ، اور بھی فدائے اہل بیت حافظ اسماعیل صاحب کو کہتے تھے۔ غرض کہ ان کے یہاں سب کو، اور یاد رکھنا صوفیہ کے یہاں دل بڑے ہی ہوتے ہیں، صوفیہ کے یہاں دل بڑے ہوتے ہیں، وہاں چاہت ہی چاہت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ صوفی نورالعین صابری کو یہ علماء صوفیہ کی موجودگی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، حالانکہ بڑے لوگ لقب دیتے ہیں، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کے اور علماء سے مشورہ کر کے ایک لقب کا انتخاب کیا ہے، نقیب ملت۔ آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، آپ لوگ سب اس کی علماء کرام آج سے سب لوگ ان کو نقیب ملت کے لقب سے یاد کریں گے۔ اور آپ لوگ نعرہ لگا دیں، نقیب ملت۔ تو نقیب ملت کے لقب سے اب یہ لقب میں بطور دعا دے رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے ملت کی نقابت کا کام لے اور یہ قوم کے لیے بہترین نقیب ثابت ہوں، معمار ثابت ہوں۔ اور ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ہم نے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حسن ظن کے طور پر آپ کو یہ لقب دیا ہے، لیکن اس کی لاج رکھنا آپ کا کام ہے، آپ اس کی لاج رکھیں، کام کریں۔ اور آپ سب کو کہتا ہوں، آدمی نام سے بڑا نہیں ہوتا، آدمی کام سے بڑا ہوتا ہے۔ تو کام کرو، دین و سنت کا خوب کام کرو، خوب آگے بڑھو۔ جس بندے کو دین کی خدمت کے لیے میری ضرورت ہے، میں رات دن آپ کے ساتھ ہوں، حاضر ہوں، جیسے صوفی صاحب کے ساتھ ہر وقت ہم حاضر رہتے تھے۔ انشاءاللہ نقیب ملت صوفی نورالعین صابری کے ساتھ بھی ہم ہر وقت ہیں، آپ جب بلائیں تب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائیں، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائیں۔ آئیے، چونکہ نقیب ملت کا لقب دیا ہے، میں صوفی حافظ اسماعیل چشتی صاحب اور حافظ مقصود صاحب، مولانا غفران صاحب اور قاری یوسف صاحب اور سید آصف علی صاحب، سید مقیم صاحب، مفتی امتیاز صاحب اور بھی جو صوفیاء ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ نقیب ملت کی دستار ان کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے سجائیں، سب مل کر کے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ السلام، ہاں بات جلدی سے آؤ آپ جی آؤ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نقیب ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی لپیٹ تو پھر بعد میں اچھا باندھ دیں۔ ارے اسے تھوڑا سامنے لاؤ نا، تھوڑا باندھ دے تو پھر لاتے نا سامنے تھوڑا سا۔ نہیں تو ویسے سامنے لا کر تھوڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دعائے مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ، دعائے مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ، دعائے مصطفیٰ، سیدہ بے فاطمہ، گناہ بے خطا، سیدہ فاطمہ، بے گناہ بے خطا، سیدہ فاطمہ، بے گناہ بے خطا، سیدہ فاطمہ، دعائے مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ، نعرہ حیدری، علی نعرہ علی حیدری، علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ